آج اس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے کہ جو نبی رحمت شفیع امت کی شہزادیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں، سب سے لاڈلی شہزادی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ رادیہ مردیہ۔ اور پھر اگر اس انداز میں آپ کا ذکر خیر کروں کہ راحت قلب و جان مصطفیٰ، راحت قلب و جان مصطفیٰ، رونق خاندان مرتضیٰ، یہ دو جملوں میں مختصراً سارا معاملہ بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس پروگرام کو ہم نے تھوڑا تفصیلی طور پہ بیان کرنا ہے، لے کر کے آگے چلنا ہے، تو میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے کریم لجپال نبی کی یہ شہزادی وہ عالی مرتبت، وہ عظیم المرتبت کہ جن پر تمام مکارم اخلاق اور اوصاف و فضائل ختم تھے، مکارم اخلاق اور اوصاف و فضائل جن پر ختم ہیں۔ اور اگر بالکل مختصر کر کے کہوں تو پھر یوں کہوں گا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بہترین نمونہ وہ سیدہ پاک کی ذات ہے۔ میرے آقا کریم کی سیرت پاک کا بہترین نمونہ یہ سیدہ پاک ہیں۔ نام آپ کا فاطمہ ہے، اور یہ وہ نام ہے قبلہ قاری صاحب کہ یہ نام مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں خود خدا نے رکھا ہے۔ سیدہ پاک کا نام نامی اس میں گرامی فاطمہ یہ خود خدا نے رکھا ہے۔ اور اس ضمن میں حدیث پاک بھی عرض کرتا چلوں، یہ سبل الہدا میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا لجپال نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ اللہ نے میری بیٹی کو دوزخ سے بری کر دیا، دوزخ سے دور کر دیا کہ الفاظ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو کنز الامال میں ہے، اس میں میرے آقا لجپال نے تو ہمیں ایک تسلی دے دی، تشفی دے دی، اطمینان ہمارے قلوب و اذہان میں آ گیا جب یہ فرمان مصطفیٰ سنا۔ حضور لجپال نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، اور وجہ یہ بیان کی، فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس سے مودت کرنے والوں کو دوزخ سے بری کر دیا۔ جو سیدہ پاک سے پیار کرے، جو سیدہ پاک کی محبت سینے میں رکھے، جو سیدہ پاک کی الفت میں جیے اور مرے، آقا نے فرمایا میری بیٹی کے نام کو فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے دوزخ سے بری کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم برملا یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جو جانا خلد میں ہو، جو جانا خلد میں ہو، پائے زہرا سے لپٹے رہو۔ جو جانا خلد میں ہو، تیمور بھائی آپ ماشاءاللہ بڑے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، آپ کا نام نہیں آتا، میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ جو جانا خلد میں ہو، پائے زہرا سے لپٹے رہو، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون زہرا کا۔ اور سیدہ پاک کے القابات میں ایک لقب ہے زہرا، زہرا پاک آپ کا لقب ہے، اور ایک لقب ہے آپ کا بطول پاک۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بطول آپ کا نام نامی اس میں گرامی لقب آپ کا یہ اس لیے ہے کہ آپ زمانے بھر کی عورتوں میں ممتاز اور صاحب فضیلت ہیں۔ زمانے کی جتنی عورتیں ہیں، جتنی عورتیں زمانے بھر میں ہیں، ان سب سے آپ ممتاز ہیں اور صاحب فضیلت ہیں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، دنیا میں رہتے ہوئے بھی قبلہ جو دنیا سے الگ ہیں وہ بطول پاک ہیں۔ اور میں یہاں ابھی فی الوقت اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کا لقب پاک زہرا پاک بھی ہے۔ زہرا پاک اس لیے آپ کا لقب پاک ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ آپ جنت کی کلی تھیں، جنت کی کلی تھیں، اور پھر یہاں تک آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ کبھی آپ میں وہ کیفیت وارد نہیں ہوئی جو عورتوں میں ہو جاتی ہے، آپ اس کیفیت سے بھی پاک تھیں، اور آپ کے جسم پاک سے جنت کی خوشبو آتی جسے میرے کریم لجپال سونگا کرتے تھے۔ میرے آقا لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کے جسم پاک کو سونگا کرتے، آپ کو چوما کرتے، آپ کا وہ مقام ہے۔ اسی لیے کہا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا، دنیا میں رہیں۔ حضور والا جن کے القاب ہماری سوچوں سے ورا ہوں، ہمارے الفاظ ہم جتنے چن کے لے آئیں، جتنی مالا پرو لیں، جتنے موتی ہم چن کے اکٹھے کر لیں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں صرف لقب اگر ہم عرض کرنا چاہیں تو ہم لقب بھی مکمل طور پہ عرض نہ کر پائیں کہ جن کے لقب میں زہرا جیسا لقب ہو، بطول جیسا لقب ہو۔ اور میں انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کے یہ عرض کروں گا کہ بطول کون کون تھیں، اور یہ بطول جو ہیں جو میرے آقا کی شہزادی ہیں، جو حسنین کی اماں جان ہیں، جو علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا سنیوں کے پیر، صحابہ کے مشیر، میرے مصطفیٰ کے ویر، جو علی پاک کی زوجہ بطول ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہم آگے لے کر کے چلیں گے۔